نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. محترم اساتذہ اکرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا عنوان ہے قرآن کتاب انقلاب. سامعین گرامی، کچھ دیر کے لیے حال سے رشتہ توڑ کر ان بھاگتی دوڑتی گاڑیوں اور ترقی یافتہ دور سے نظر ہٹا کر 15 صدیاں پیچھے لوٹ جائیں. تاریخ کے صفحات کھنگالئے اور دیکھئے دنیا میں کیا تھا. ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و ستم کا دور دورہ تھا، جور و جفا عام تھا، شراب نوشی اور زناکاری معیوب نہ تھی، چوری اور ڈاکہ زمین پر وقت کیا جاتا تھا، انسان کے خون کا پیاسا تھا، بچوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورت حیوانوں کی سی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، کمزوروں اور ضعیفوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا. قبائلی لڑائیاں سال ہر سال تک جاری رہتی تھی، انتقام کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، افراتفری تھی، اضطراب تھا، بے چینی تھی، بدی کا راج تھا اور بے حیائی کا غلبہ تھا. انسانیت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھنے کو تھا. وہ رب جو خزاں میں بہار پیدا کرتا ہے، وہ رب جو کہ ہر سالی میں بارش برساتا ہے، اسی رب کو جو میرا آپ کا ہر چیز کا رب ہے، اسے اشرف المخلوقات کی حیوانوں سے بدتر حالت پر رحم آ گیا اور اس نے کائنات کا مقدس ترین انسان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورت میں انسانیت کا دستور دیا، ہدایت کا منشور دیا، راہ زندگی کا نور دیا. قرآن انقلابی تعلیمات نے انقلاب برپا کر دیا اور ایسا انقلاب کہ دنیا اس کی مثال لانے سے عاجز ہے. شاباش شاباش، بہت اچھا. بچے کا حوصلہ بھی آپ بڑھائے، اس کی ہمت کو، حوصلے کو سلام ہے. یہاں ہر کسی کے آنے کے بعد لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اس کا حوصلہ بھی بڑھاتے رہے ماشاءاللہ. قرآن نے شہر بدل دیے، گاؤں بدل دیے، عقائد بدل دیے، سوچنے کے انداز بدل دیے، راستے بدل دیے، منزل بدل دی، معیشت بدل ڈالی، تجارت بدل ڈالی، حکومت بدل ڈالی، زندگیاں بدل ڈالی، زندگیوں کا رخ بدل ڈالا، ظاہر بدل ڈالا، باطن بدل ڈالا، انسان بدل ڈالا. ابو بکر تھا، صدیق بن گیا، عمر تھا، فاروق بن گیا، عثمان تھا، ذوالنورین بن گیا، علی تھا، حیدر کرار بن گیا، معاویہ تھا، کاتب وحی بن گیا، ابو عبیدہ تھا، امین الامہ بن گیا. میرے دوستو تم سوچو تو صحیح، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ یہ انقلاب کیسے آیا؟ میں عرض کروں، یہ انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے آیا. یہ انقلاب قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے پیدا ہوا. یہ تبدیلی قرآن کریم کی انقلابی تعلیمات کی برکت سے آئی. یہ تغیر قرآن کو اپنا امام اور مقتدی بنانے سے پیدا ہوا. آج بھی قرآن ہمارے پاس موجود ہے اور اسی طرح موجود ہے جس طرح نازل ہوا تھا. اس کی کسی آیت میں تبدیلی نہیں ہوئی، اس کا کوئی حرف، کوئی زہر، کوئی زبر، کوئی شوشہ نہیں بدلا. لیکن اے مسلمان، تم کتنے بد نصیب ہو، تمہارے گھر میں خزانہ ہے مگر تم دوسروں سے بھیک مانگتے رہے ہو. تمہارے پاس روشنی کا خزانہ ہے مگر تم امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس اور چین سے روشنی مانگ رہے ہو. تمہارے سامنے آب شریف کا دریا بہ رہا
تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ غمخوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. وما علینا الا البلاغ.